مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ بد اخلاقی پائی جاتی ہے، باپ بیٹوں کے ساتھ بد اخلاق ہو چکا، بیٹے باپ کے ساتھ بد اخلاق ہو چکے، ماں بیٹیوں کے درمیان اخلاق کی حیا ختم ہو چکی، اور اسی طرح دوست کے درمیان اخلاق نہیں رہا، رشتہ داروں کے درمیان اخلاق نہیں رہا، محلے والوں کے درمیان حسن اخلاق نہیں رہا۔ یہ جو بد اخلاقی ہمارے مسلم معاشرے میں پھیل رہی ہے، اسی کی وجہ سے آج دشمنیاں پائی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پائی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے آج خاندانوں میں تعلقات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگو، تم بد اخلاقی سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ مولا تو مجھے حسن اخلاق کی دولت عطا فرما۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز فرمایا، اچھے اخلاق پر قائم فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی آقا کیا دعا فرماتے؟ حضور کی دعا کیا ہوتی؟ حدیث کی کتابیں گواہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو حسین بنایا ہے، جس طرح تو نے میرے ظاہر کو، میرے جسم کو، میرے چہرے کو تو نے حسین بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق کو بھی تو حسین بنا دے، میرے کردار کو بھی حسن والا بنا دے، میرے باطن کو بھی حسین بنا دے۔ یہ کون دعا فرما رہے ہیں؟ وہ ذات گرامی جن کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ ہم امت کے لیے بہترین تعلیم ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ لوگو، اللہ نے مجھے خلق عظیم پر فائز کیا، میں رحمت للعالمین ہوں، صاحب خلق عظیم ہوں، اس کے باوجود بھی میں خدا سے اور مزید حسن اخلاق کی دعا کر رہا ہوں، تو تم امتی ہو کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی اپنی ذات کے لیے حسن اخلاق کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ حسن اخلاق کی دعا مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں حسن اخلاق کی دعا مانگی جائے، اور جو حسن اخلاق کی زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق نام ہے، حسن اخلاق نام ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، حسن اخلاق نام ہے ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینے کا، حسن اخلاق نام ہے جو ہم سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑنے کا، حسن اخلاق نام ہے جو ہمیں محروم کرے، ہم کو نہ دے ہم ان کو عطا کرے، ہم ان کو دے، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو اسی لیے پیارے آقا فرماتے ایک مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، یہی فکر ہونی چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں حسن اخلاق کو اپنائے، حسن کردار کو اپنائے۔ اس سے معاشرے میں بہترین فضا قائم ہوتی ہے، خاندانوں میں محبتیں قائم رہتی ہے، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، تمام دنیا میں امن و سلامتی قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر حسن اخلاق ہی نہیں رہے، جس مومن کے اندر سخت دلی آ جائے اس سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے، جس کی مزاج میں سختی آ جائے، جس کی زبان میں سختی آ جائے، جو بد اخلاق ہو جائے اس سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے، اس کے اولاد بھی اس سے دور بھاگتی ہے، اس کے رشتہ دار بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی بیوی بھی اس سے چیڑنے لگتی ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے ساری گلی والے اس سے چیڑتے ہیں کہ بڑا بد اخلاق ہے، بات کرتے ہی گالی دیتا ہے، بات کرتے ہی لڑائی جھگڑے کے لیے آتا ہے۔ جو بد اخلاق ہوتا ہے اس سے ساری دنیا بے چین رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، اس سے ملنا پسند نہیں کرتی، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ کئی لوگ خاندانوں میں بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے، مزاجوں کی سختی کی وجہ سے کئی خاندانوں میں لوگ سال ہر سال سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں ملتے، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو۔ مومن کی پہچان یہی ہے کہ مومن حسن اخلاق والا ہوتا ہے۔